السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ آج ہم ایف این ڈی پرائیویٹ لمیٹڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایف این ڈی کنسلٹنگ کمپنی ہے اور فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فہیم صاحب کا ایک طویل تجربہ ہے کنسلٹنسی کا، انجینئرنگ کا، اور ہم ان سے پاکستان کے موجودہ حالات اور اوور آل جو لوکلائزیشن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی کی، ایک طرف آئی ایم ایف سے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ بھی کم کیا ہے گورنمنٹ نے، انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، فورسی کر رہے ہیں اگلے چند مہینوں کے اندر؟ کیا کاروبار کے پروجیکٹس کے آنے کی امید ہے؟ بڑھنے کی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، یہ خوشائن باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اور دیکھیں جہاں میں بیٹھا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، اس کا جو اکانومی کا بیرومیٹر میرے پاس انسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو آج اناؤنس کرے کل اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے۔ 6-8 مہینے کا ہمارا لیگ ہوتا ہے۔ مگر ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں آئی ایل کے چیئرمین صاحب سے آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت بھی اکانومی تھوڑی ڈاماڈول تھی، اور میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے اس وقت مجھ سے جو جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ بھائی بزنس نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پالیٹکس سے اپنے آپ کو ڈائیورس کر لے، ورنہ بزنس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو بزنسز ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کی گروتھ از اے نیچرل تھنگ ان بزنس، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں میں بات کر رہا ہوں ایف این ڈی کی اور کنسلٹنسی کی، کہ جو پروجیکٹس ہمارے پاس آئے ہیں وہ گرے تو ہیں مگر اتنی ریپڈلی نہیں گرے ہیں جس کی پریشانی تھی ایک زمانے میں ہمیں، جب یہ سارے گورنمنٹ کے مسائل بنے۔ تو وہ کسی حد تک بات درست نظر آتی ہے کہ جو بزنس ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ بھائی اگر گورننس صحیح ہو رہی ہو، ایک کانفیڈنس گورنمنٹ کے اوپر اچھا ہو، تو اس میں مزید رفتار آتی ضرور ہے۔ اس کی کمی ہم نے محسوس کی، مگر پروجیکٹس ہمارے پاس اس پچھلے 1-1.5 سال میں بھی آئے ہیں، اور اس سال کے شروع سے میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی سی بہتری ہے ضرور۔ ہماری اپنی، اگر میں اپنی ایف این ڈی کی بات کروں تو یہ ہم نے نہیں کیا کہ یار بزنس خراب ہوگا تو بندے نکال دو، ڈاؤن سائز کر دو۔ امید پہ دنیا قائم ہے، ایک پرانی کہاوت ہے، مگر یہ کہ فورسی ضرور کرتا ہے بندہ کہ بھئی ویئر آر وی ہیڈڈ۔ تو الحمدللہ ایف این ڈی سیمس ٹو بی ڈوئنگ آل رائٹ۔ تقریباً 150 پروجیکٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں مختلف سٹیجز پہ، اور ریونیو جو پائپ لائن میں وہ بھی ریزنیبل ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی فی الحال نہیں ہے، بٹ بہتری کے تمنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئے گی، کیونکہ یہ ملک جو ہے 250 ملین لوگوں کا ملک ہے۔ اٹس اے ہیوج اکانومی ان ٹرمز آف گلوبل پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پور اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہم بہت ہی پستی میں آئے ہوئے ہیں، مگر وہاں ہم ٹک نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ یہ میری اپنی فیلنگ ہے، مگر جو آپ اکنامک ایکسپرٹس کو اور کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ یہ کنویں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ لیکن سر یہ جیسے آپ نے کہا کہ بزنس اور پولیٹکس کو الگ الگ کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں جو نیشنل میڈیا ہے وہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک ایک ایسی فضا بنا کے رکھتا ہے کہ جیسے کل ہی ہم ختم ہو جائیں گے، اور کیا انڈسٹری اس سارے پروپیگنڈا کو، اس سارے میڈیا کی جو ساری وہ ہے اس کو اثر انداز ہوتا ہے؟ اب یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا، آپ کا تو چونکہ دہائیوں کا تجربہ ہے، تو کیا انڈسٹری اس سارے چیز کو آبزرو کرتی ہے اور پھر بیک فٹ پہ جاتی ہے اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، یا ایک مستقل چلتا رہتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویلز والی بات ہے کہ جو بھی لوگ کمپنیاں چلا رہے ہیں وہ مناسب جائزہ لیتے ہیں حالات کا،
یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ جو آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ برین واشنگ کے حد تک چل رہا ہے، مگر یہ نیشن برین واش ہو نہیں رہی ہے. آئی تھنک جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں سچائی کو چھپا نہیں سکتے آپ، اوکے، ایک یا دوسرے راستے سے وہ سچائی آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا اس کے پروپیگنڈا سے کوئی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور برسر اقتدار ان کمپنیوں میں بہت ہی سیانے لوگ ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بگ منی از انوالوڈ، سو کیئرفل تو ہونا ہوتا ہے، بٹ پروپیگنڈا کے اثر میں نہیں آتے ہیں میرے خیال سے. اچھا سر، ایک دوسرا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ اس میں کنسلٹنٹس کا بہت عمل دخل ہو سکتا ہے. میڈ ان پاکستان، میک ان پاکستان کی بہت بات ہوتی ہے، اور اب جب سے کووڈ کے بعد سے تو اس کے اوپر بہت زیادہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اگر ہم یاد کریں تو پاکستان میں تو پہلے بہت ساری انڈسٹریز موجود تھیں، چیزیں بن رہی تھیں، وہ ختم ہو گئیں، پھر امپورٹ کی طرف ہم چلے گئے، اب دوبارہ یہ لوکلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں میک ان پاکستان، میڈ ان پاکستان کی، اور کیا یہ پاسبل ہے ہماری اس وقت اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں پاسبل تو ہے، اوکے، ایک سوچ کی بات ہوتی ہے، اور اس سوچ کے پیچھے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. کوئی بھی انٹرپرینور پیسے لگاتا ہے یہاں ایکسپورٹ کے لیے، کوئی انڈسٹری قائم کرتا ہے تو اس کو مراعات ملنے چاہیے جس سے اس کو موٹیویشن ہو، فائدہ ہو، اس کی محنت اور اس کی جو پیسے لگا رہا ہے اس کی ایک پروٹیکشن والی کیفیت ہو. اگر یہ چیزیں ہوں تو لوگ میرے خیال سے بالکل لگائیں گے. مگر ایک ضرور یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو آسان سلسلہ تھا پچھلے دہائیوں میں اور ابھی بھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے چیزیں منگاؤ، اپنا مارجن ایڈ کرو اور بیچو. یہ بہت سمپل طریقہ ہے، یو کین میک یور بک، بٹ اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریسورسز ختم ہو رہی ہیں اس وجہ سے. تو نہ صرف ایچ وی اے سی یا الیکٹریکل میکینیکل فیلڈ کی میں بات کروں، بلکہ اگر آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں جا کے ایک جائزہ ڈالنا شروع کریں تو بہتر چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو باہر سے آئی ہوئی ہیں، جو بڑے آرام سے یہاں بن سکتی ہیں، اوکے. اور چونکہ اتنا بڑا مارکیٹ ہے، ایک تو وہ ہے کہ ایلیٹس کے لیے کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں. آئی تھنک ایز اے پرسنٹیج دیٹس ویری اسمال، اور اگر آپ اس کو پروڈیوس بھی کرنا شروع کریں تو وہ ایلیٹ ہی خریدے گا، اس کی بہت ہی چھوٹی نفری مارکیٹ ہوگی. تو وہ چیزیں جس کی کوانٹم بہت زیادہ ہے اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ از ان دا بیسٹ پلیس ٹو ایڈوائز پیپل کہ بھائی یہ چیز یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کیونکہ ڈیٹا ان کے پاس ہے. اور یہ چیز مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے. اب ایکسپورٹ پروموشن بورڈ ہے، انفارچونیٹلی میں کوئی خاص کام نہیں کیا ان کے ساتھ، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کتنا انکریجمنٹ یا کتنا ڈیٹا یا اسٹیٹسٹکس جنریٹ کر کے بازار میں دے رہے ہیں، اور وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ایونیوز ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کو کام کرنا چاہیے فار لوکلائزیشن. جی، اس میں صرف جیسے آپ نے کہا خوبی ہے موجود ادارہ، لیکن ای ڈی بی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی موجود. جی. اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے گی یا کنسلٹنٹس کے پاس بھی یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ باہر والی پروڈکٹ کو منع کر کے پاکستانی پروڈکٹ لگائیں؟ اس میں کلائنٹ کا کتنا پریشر ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں یہ بھی بہت ایک آسان بہانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوکل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. یہ بھی کنسلٹنٹ ہمیں اسپیسیفائی نہیں کرتا. دیکھیں کنسلٹنٹ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کلائنٹ کر رہا ہے وہ انویسٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو رہی ہو اور وہ صحیح چلے. بے تحاشا کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایک معیار سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اس لیول کا کام چاہیے. اگر وہ بجٹ لو ہوتا ہے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ یو کانٹ افورڈ امپورٹڈ، تو وہاں لوکل تو لازمی جانا ہوتا ہے. تو کلائنٹ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، کنسلٹنٹ ایک
میڈیٹر کا رول ضرور پلے کر سکتا ہے کہ جس میں اگر کلائنٹ کو یہ باور کرائے، چونکہ کلائنٹ کے پاس شاید علم نہ ہو، کہ بھئی یہ چیزیں یہاں بن رہی ہیں اور میرے خیال سے ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے، اس میں ایک ذمہ داری لینے والا عنصر ہے. اب مجھے کیسے پتا کہ وہ چیز جو بن رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اب میں جا کر کے کسی فیکٹری میں ایک جھلک تو ڈال سکتا ہوں، ایک نظر ڈال سکتا ہوں کہ بھئی کیا چیز بن رہی ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے، بٹ کس اسٹینڈرڈس پہ بن رہا ہے، کون سا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، پرفارمنس ٹیسٹنگ اس کی کیا ہے، یہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے اور میرے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں کہ وہ سارا کام کروں. اسی لیے تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں اسٹینڈرڈ پہ بنا ہوا ہے، فلاں پارٹی نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے، تو I'm happy کہ یار اوکے اٹس بین سرٹیفائڈ، اٹس بلٹ ٹو دی اسٹینڈرڈ، سرٹیفائڈ بائی تھرڈ پارٹی، پروڈکٹ صحیح ہوگی. پھر یہ بات ہم کلائنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کوئی دس از گڈ. اس کی کمی ہے ہمارے یہاں، چیزیں بن تو رہی ہیں مگر تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن کا بہت بڑا فقدان ہے. اب میں سمجھتا ہوں، میں اب HVAC کی صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن لینا مشکل کام ہے، پیسے کی انویسٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے. میں نے یہ ہر وقت یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ جو مارکیٹ ہے وہ مناسب مارکیٹ ہے پورے پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، اور ایکسپورٹ کی ہم بات نہ کریں. اگر آپ اسٹینڈرڈ سے بنا رہے ہوں، اس کی سرٹیفکیشن لے رہے ہوں، تو آپ ایکسپورٹ کیپیبلٹی بھی اختیار کر سکتے ہیں. ٹرکی کو جب میں دیکھتا ہوں آج سے 20 سال پہلے، ٹرکی وہیں کھڑا تھا جہاں ہم پاکستان آج کھڑا ہے، مگر اس 20 سال میں ٹرکی نے اتنا زیادہ پروگریس کیا ہے. اور آئی تھنک اٹس اے کیس اسٹڈی کہ ہم وہاں جا کے سمجھیں، سیکھیں کہ بھئی گورنمنٹ نے کیا کیا. پھر ہماری جو مینوفیکچرنگ لابیز ہیں، دیگر ادارے ہیں، وہ مل کر کے گورنمنٹ کو انفورسمنٹ آف پالیسیز کے اوپر کام کریں، ایون این ایکٹ آف پارلیمنٹ کہ جس میں مراعات ملے لوکل مینوفیکچررس کو، تاکہ وہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں مگر کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں. میرا خیال اپنا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جو اویلیبل نہ ہو. دوسری ٹیکنالوجی جوائنٹ وینچرس از انادر گڈ وے کہ بھئی کسی کے ساتھ JV کریں اور یہاں لے آئیں. ہمارے یہاں جو سلسلہ اگر آپ نظر ڈالنا شروع کریں، جو مینوفیکچررز ہیں وہ ہیں جو گراج سے شروع ہوئے اور آج یہاں تک پہنچے ہوئے، اور وہ پروگریس ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ ٹویوٹا بھی ایک گراج سے شروع ہوئی تھی، تو وہ مائکروسافٹ بھی ایک گراج سے شروع ہوا تھا، مگر وہ ان ملکوں میں تھا جہاں پہ اس قسم کی چیزوں کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی سپورٹ ملتی ہے. تو یہاں بھی ملنی چاہیے، مگر مائنڈ اوپن ہونا چاہیے. ہم بہت زیادہ انوویشن نہیں کر رہے ہیں، ہم اسی پروڈکٹ کو ری پیکج کر رہے ہیں یوزنگ پاکستانی لیبر. اچھا جی، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی جو بات کی آپ نے، تو اس کے اندر جو پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے، وہ کافی رہتا ہے آپ لوگوں کے لیے، یا باہر کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کرانی چاہیے؟ نہیں، باہر کے ادارے لازمی ہیں. چلرز ہیں تو اس کے اوپر ٹپکلی ARI کی سرٹیفکیشن آتی ہے، کولنگ ٹاورز ہے تو CTI کی سرٹیفکیشن آتی ہے، اپنا ایئر ہینڈلنگ یونٹس ہیں تو اس پہ یوروینٹ کی سرٹیفکیشن آتی ہے. تو یہ سرٹیفکیشن ضروری ہیں بیکاز یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ ہیں. PSQA کی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ساری چیزوں میں اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے آر. چھوٹی چیزوں کے اوپر انہوں نے اسٹینڈرڈ دی ہوئی ہیں، بڑے پروڈکٹس کے اوپر نہیں ہے. اس میں جو ہے انڈسٹری کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سرٹیفکیشن آپ کے پاس جب تک نہیں ہوگا، کنسلٹنٹ کے لیے اپروو کرنا مشکل، ایک دشوار ہوتا ہے، ایک ذمہ داری لینی پڑتی ہے. اور انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ میری اوور دی لاسٹ 50 ایئر جب میں نے جب بھی لوکل پروجیکٹس کو سپورٹ کیا، کچھ نہ کچھ دشواری آئی ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس اور واٹ ایور. تو اگلی بار پھر بندہ کہتا ہے یار کس مصیبت میں پھنس رہا ہوں، سو دیٹ از دیئر. اگر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جاتا ہے، جی بالکل، اوبیسلی کلائنٹ از ناٹ ہیپی. انفارچونیٹلی کنسلٹنٹ وہ شخص ہے جو اس کی ذمہ داری نہ بھی ہو تو اس کے اوپر سر پہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا سر، اس وقت جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ کی جائے، اور IT کے بعد کنسلٹنسی بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتا ہے اپنی
سروسز. کیا کتنے کنسلٹنٹ آپ لوگوں کی برادری کے اندر ایسے ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں؟ اور پہلے تو بہت نام سنتے تھے کہ بھائی لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے باہر کنسلٹنسی کے لیے، اس وقت کیا صورت ہے؟ نہیں، آپ آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ باہر سے کام آئے، ہمارے پاکستانی انجینئرز یا سافٹ ویئر ہاؤسز وہ کام کریں اور پھر وہ کام کر کے بھیج دیں اور ڈالر کی ارننگز آپ کو آ جائیں. تو یہ فارمولا جو ہے یہ کافی ہو رہا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی ہر آدمی اپنے اپنے لیول پہ، اینڈ آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ کوئی ڈیٹا بیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. سو آج ہم کہاں کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا. وی ہیو ٹف کمپٹیشن فرام انڈیا. میں اب انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے فیبری مارچ میں گیا تھا سعودی عربیہ. وہاں جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ بھائی کیا پوٹینشیل ہے، اور ایف این ڈی بھی چاہتی تھی کہ وہاں سے کچھ بزنس ملے. تو یہ احساس ہوا کہ جتنے بڑے وہاں پہ کنسلٹنگ ہاؤسز ہیں ان کی بیک آفسز انڈیا میں بنی ہوئی ہیں اور 2000-3000 لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کو آؤٹ سورس آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ ادارے ہیں جن کے پاس اس قسم کی بیک آفس نہیں ہے جو آپ کو کنسیڈر کریں گے. بٹ دیٹس اے لو ہینگنگ فروٹ، اور ناٹ اونلی دیٹ بٹ از دا چیپ فروٹ، کہ وہ کام میں بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں جو کمپلیٹ خود ڈیزائن کر کے اگر آپ دیں. اب اس میں مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں جائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، بتاشا پیسے خرچ کریں، دیگر سرٹیفکیشنز وہاں کی جو ضرورت ہے وہ لیں. اٹس این ایکسپینسو پروپوزیشن. اور پھر آپ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر آپ وہاں لوگوں کو اسٹیشن کریں، یو ہیو ٹو پے دیم. وہاں کی سیلری جتنی ہے وہ دینی ہے آپ، تو وہ ایک میجر انویسٹمنٹ بن جاتی ہے. ہم نے پچھلے تقریباً 1 سال سے اس چیز کو ریویو کیے جا رہے ہیں اور اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ بھئی یہ کولیبریشن کر کے ہی کام ہو سکتا ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ جیسے ایف این ڈی کو لے لیں، وہ ایم ای پی کی اسپیشلسٹ ہے، مگر وہاں ایک ون ونڈو سروس پرووائڈر کی ضرورت ہے کہ وہ آرکیٹیکچر بھی کرے، اسٹرکچر بھی کرے، ایم ای پی بھی کرے، اور کچھ اور چیزیں سائڈ میں ہو تو وہ بھی کرے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو 10 ڈفرنٹ پیپل. تو یہ کولیبریشن سے ہی حل ہو سکتا ہے. اور پھر اس میں کولیبریشن کریں تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈیوائڈ اپ ہو سکتی ہے کہ مل کے کریں. تو وہ ہم اس کاوش میں ہم لگے ہیں، اور یہ ایک فارمولا ہے جو میں سمجھتا ہوں اپلیکیبل ٹو دا ریسٹ آف پاکستان آلسو، کہ دیگر کنسلٹنگ ہاؤسز بھی ان لائنس پہ سوچیں. کولیبریشن جو ہے وہ پاکستانی کمپنیز کے ساتھ ہی مل کے کر رہے ہیں یا باہر سے؟ نہیں، پہلے تو کولیبریشن دیکھیں، کام تو یہاں کرنا ہے. اوکے، سروس کی جو بزنس کی بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ لو پرائس پہ وہ پروڈکٹ بنا کے دے رہے ہیں ان کو جس کی پرائس وہاں ہائی ہے. تو اگر یہاں آپ کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. کرنا تو آپ نے یہی ہے. وہ کولیبریشن جو ہے وہ اس کے لیے ہے، جاب ون کرنے کے لیے. اوکے، سو یو ہیو بگ نیمز اینڈ یو ون بگ پروجیکٹس. وہ کولیبریشن اپنی جگہ ہے کہ بھئی آپ نے جا کر کے ایکس وائی زی بڑے ادارے کے ساتھ کولیبریشن کی، انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یار ان کے پاس ٹوٹل کیپیبلٹی ہے، چلو ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں، پروجیکٹس وہ ون کریں گے اور پھر اس کا حصہ آپ کو ملے گا. دیٹ سارٹ آف کولیبریشن کین ورک. اس کے وجہ سے کوئی کلیکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہے پاکستان سے؟ میرے خیال سے کلیکٹیو ایفرٹ تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ایمبیسڈر صاحب فاروق احمد صاحب، if I'm taking his name correctly and apologies if I'm not, ایکسٹریملی ہیلپفل ریاض میں، بہت ہی ہیلپفل تھے. اور ان کی وہاں کوشش اور کاوش دونوں نظر آتی ہے کہ مستقل بزنسز کی میٹنگ کر رہے ہیں، گیدرنگس کال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کو فروغ دینے کی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے ان کی ریاض میں. اب ان کا کام تو یہ ہے کہ انگلی پکڑ کے تھوڑا چلا دیا پھر ہم نے خود چلنا ہے. تو وہ کام تو انہوں نے کر لیا، اور ابھی بھی اگر ضرورت ہو تو وہ ہر قسم کی سپورٹ اینڈ لیازوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں. چلنا تو ہم نے ہے. بٹ ادر دین آئی ایم ناٹ شیور کہ گورنمنٹ لیول پہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے. اچھا سر، اب اس باتوں کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. ایف این ڈی کے بارے میں بتائیے گا، کب اس نے آغاز کیا، آج کہاں پہ کھڑی ہے، اور آگے مستقبل کے کیا پلان ہیں؟ ایف این ڈی کی آغاز 1987 میں ہوئی تھی، جب فہیم نانجی ڈسوزا 3 لوگ تھے. فہیم میکینیکل، نانجی اسٹرکچر، اور ڈسوزا الیکٹریکل. 3 ینگ پیپل. ہم نے سوچا کہ یار ایک ایسی کمپنی بنایا جائے جس میں ٹوٹل انجینئرنگ انڈر ون روف ہو. یہ ایک سوچ تھی ہماری.
اور دوسری یہ سوچ تھی کہ ایسی کمپنی بنائی جائے جو چلے ہمارے بیانڈ آلسو. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں جو 100 سال سے اوپر چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. پاکستان میں somehow یہ نہیں ہوتا ہے. somehow کمپنیز, خاص طور پہ کنسلٹنسی, when the person is not able to perform تو کمپنی بند ہی ہو رہی ہوتی ہے. سکسیشن پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے شروع سے ہی. اور یہاں بھی سکسیشن پلاننگ یہ ہوتا ہے کہ والد اور بیٹا اور وہ سلسلہ فیملی جنریشنز چل رہی ہوتی. تو 87 میں بہرحال ہم نے بنائی ایف این ڈی, اور لگ فل سے ایک مقبولیت ہمیں ملی, کام بھی اچھے ہم نے کیے. 2011 میں اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ ہم نے بنائی, اور 5 ڈائریکٹرز ہم نے شامل کیے جو ہمارے ایگزسٹنگ انجینئرس تھے ان میں سے, اور ان کو ہم نے 30% شیئر ہولڈنگ دی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شیئر ہولڈنگ وہ جو سلسلہ تھا کہ آپ امپلائی کو ایک مالک بنا دیں ایک بزنس کا, وہ میرے لیے ایک ایسا وقت تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا, کیونکہ شخصیتیں بدل گئیں. وہ جو کام کرنے والی امپلائی کی شخصیت ہوتی ہے اور جو مالک کی شخصیت, وہ تبدیلی میں نے دیکھی ان لوگوں میں, اور میرے لیے وہ اتنی بڑی تبدیلی تھی. میں نے کہا ساتھ ہی حوصلہ بھی تو چاہیے نا کہ یار میں اپنا شیئر ان کے ساتھ. ہاں وہ دیکھیں, اگر یہ نہیں کریں گے, اف یو ڈونٹ لرن ٹو شیئر یور منی, آپ گرو نہیں کر سکتے. اوکے, یہ تو لازم چیز ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز میری ہو تو اس میں گروتھ ہوگی نہیں. آپ کی گروتھ تو ہوگی, کمپنی کی نہیں ہوگی. تو کمپنی کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ امپاور کریں اپنے اسٹاف کو. تو اس کے بعد سے وی ہیو ٹیکن آف. آئی تھنک 2011 ہمارے لیے ایک بہت ہی واٹر شیڈ مومنٹ تھا, جس کے بعد کمپنی نے بہت ریپڈلی ٹیک آف کیا. پھر الگ فل سے ہمیں اچھے کام بھی مل گئے. وہ ایمپوریم مال کیا ہم نے, پھر پیکیجز مال کیا. یہ 2 نام لے رہا ہوں اس لیے کہ نمایاں ہے, سارے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. پھر ڈولمن سٹی پوری ہماری کی ہوئی ہے, اور ہونڈائی کا پلانٹ ہم نے کیا, اور پھر ووکس ویگن کا پلانٹ کیا, اور دیگر بہت سارے پروجیکٹس. بہرحال سو الحمد للہ ایک, اور ایف این ڈی کو اس ملک میں ایک اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ایک انٹیگریٹی ہماری جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تو بس لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ کہ ہم آگے کا کیا سوچتے ہیں, ایف این ڈی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مزید سکسیشن پلاننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اب وہ اسٹیج آ رہی کہ مجھے میری ریٹائرمنٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ میں کیسے کب تک چلوں اس میں. وقاص جعفری جب آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, ان کو ہم گروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی وہ ساتھ دیں وغیرہ وغیرہ. وہ سوچ ایک ہے, پلس ہم چاہ رہے ہیں کہ اور شیئر ہولڈنگ دیں اپنی انجینئرز میں جو ہائی فلائرز ہیں ان کو. تو یہ چیزیں ہیں. سعودی عربیہ کا کام جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے کریں اس کو, کولیبریشن وغیرہ وہ سلسلے جاری ہیں. ایک کام ہم کر رہے ہیں فار اے کمپنی ان امریکہ, کہ ان کے ڈیزائنز ہم کر کے بھیج رہے ہیں. تقریباً جولائی 2022 سے ہم نے کام شروع کیا تھا, اور 2 آدمیوں سے شروع ہوا تو آج 15 آدمی ہو گئے اس میں. تو وہ ایک گروتھ بھی ہے, وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. دیٹ از این ایکسپورٹ دیٹس ہیپننگ. تو الحمدللہ یہی ہے سلسلہ. اس میں اب ہماری وہ اسٹیج آ گئی کہ ہم کچھ ٹیک آف کا سوچ رہے ہیں, کچھ دیگر بزنسز کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہو گیا ہے الحمدللہ. مگر اس کو ہر وقت میری سوچ یہی ہوتی کہ اس کو پرفیکٹ بنانا ہے. تو ناظرین ابھی کے لیے اجازت دیجیے. امید ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.